الحمد للہ رب العالمین۔ عورت اگر اپنے بدن کی صفائی کے لیے ریزر استعمال کرے، کوئی چیز مقصد صفائی ہے، کہتے ہیں جی کہ عورت اپنے زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا اس طرح یا مشین استعمال کر سکتی ہے، مقصد تو بال اتارنا۔ اب جو اس وقت دنیا میں شیمپو ہے یا ایسی، یہ حضور کے زمانے میں تھی، تو مقصد یہی ہے کہ بال اتارے۔ اصل تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر عورت بچپن سے جب بال نکلنے شروع ہوں اس وقت سے ان کو کھینچنا شروع کر دینا، پھر نکلیں گے بھی نہیں اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں نا لوگ اپنا اس سے نوچنے سے بال یہاں سے نوچتے ہیں تو ابتدا میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اصل تو وہ ہے صاف کرنے کا طریقہ، لیکن اب مقصد صاف کرنا، چاہے وہ کوئی لوشن استعمال کر لے، کوئی پاؤڈر استعمال کر لے یا بلیڈ استعمال کر لے، سب جائز۔ کہتے جی کہ اگر جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں وہ 40 دن تک بھی آدمی صاف، نماز تو ہوگی لیکن گناہ ہے۔ لازم مسلمان کو نظیف ہونا چاہیے، اللہ کو طہارت پسند ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ گزرے، آدمی زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، ہر چیز کی صفائی کرے، عورت ہے یا مرد ہے۔ عورتیں پرفیوم لگا سکتی ہیں، اور کیا بدبو لگائیں گی؟ نہیں، مرد لگا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں لگا سکتی؟ بس لیکن حضور نے بتلا دیا ہے کہ عورت وہ خوشبو لگائے جس میں رنگ زیادہ ہو، خوشبو کم ہو، اور مرد وہ خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو لیکن خوشبو زیادہ ہو کہ پھیلے، لوگوں تک پہنچے۔ عورت کی خوشبو جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے، اس کو ہو یا اس کے خاوند کے لیے ہو، کیوں نہ لگائے۔ میرا ایک رشتہ دار یاد میں کام کرتا ہے، انہوں نے ادا کیا، بال کٹوائے، بغیر احرام کھولا، کہتا ہے کہ میں پاکستانی کہتے ہیں کہ پہلے عمرے میں بال کٹوانا لازمی ہے، بعد میں لازمی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے، پاکستانی کہتے ہیں۔ کون سے علماء نے آپ سے کہا ہے؟ شرح نہیں آتی تمہیں؟ مسئلہ پاکستانیوں سے پوچھتے ہو؟ پاکستانی سارے عالم ہوتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں، یا نام بتاؤ کہ مجھے فلاں عالم نے کہا ہے۔ 100 عمرہ بھی کرو تو بال کٹوانے پڑیں گے، بال نہ بھی ہوں تو سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔